بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلباء، اس امید کے ساتھ کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے، میں اپنے مطالعہ اسلام کے دوسرے لیکچر کے ساتھ حاضر ہوں۔ امید ہے آپ کی توجہ اور سماعت میرے مکمل لیکچر کے ساتھ منسلک رہے گی، جس کے لیے میں آپ کی مشکور رہوں گی۔ عزیز طلباء، اگلے لیکچر کی شروعات سے پہلے ہم ذرا گزشتہ لیکچر کی نظر ثانی کرتے ہیں تاکہ پچھلے سبق کی یاد دہانی ہو سکے۔ تو ہم نے پچھلے لیکچر میں سبق نمبر اول رسالت اور اس کے تقاضوں میں سے ایک تقاضے تک پڑھا تھا کہ آیا رسالت کیا ہے اور اس کے تقاضے کیا ہیں۔ تو ہم نے پڑھا تھا کہ رسالت کے لفظی معنی پیغام پہنچانے کے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی ہدایت کے لیے جو سلسلہ قائم فرمایا اسے رسالت کہتے ہیں، اور رسالت کا یہ سلسلہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ختم ہو چکا، اور اب تا قیامت کوئی نبی یا رسول نہیں آئے گا۔ ان سب باتوں پر اللہ کی وحدانیت کے ساتھ ایمان لانا اسلام کا بنیادی جزو ہے۔ اگر ہم اس بات کا انکار کرتے ہیں تو بھی ہم مسلمان کہلانے کے حقدار نہیں ہیں۔ اب ہم سبق کی ریڈنگ کی طرف بڑھتے ہیں۔ ایمان۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لانے کا مطلب ہے کہ زبان سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اقرار کیا جائے اور دل سے اقرار کی تصدیق کی جائے۔ جس اقرار کی تصدیق دل سے نہ کرے اس اقرار کو بے معنی و منافقت کی علامت ہے۔ ایسا اقرار بے معنی و منافقت کی علامت ہے۔ یہ رسالت کے 4 تقاضوں میں سے پہلا تقاضا ہے، جو پچھلے لیکچر میں تفصیلی طور پر بیان کیا جا چکا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر ایمان لانا، دل سے ایمان لانا اور تصدیق کرنا رسالت کا پہلا تقاضا ہے، اور اس بات کی تصدیق نہ کرنا منافقت کی علامت ہے۔ اس کے بعد دوسرا تقاضا ہے توقیر و تعظیم۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان کا فطری نتیجہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی توقیر، تعظیم، احترام اور ادب کو اپنے اوپر لازم کیا جائے۔ قرآن پاک میں جا بجا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ادب و احترام کے بارے میں حکم دیا گیا ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں نہایت خاموشی اور ادب کے ساتھ بیٹھتے تھے، لہٰذا جس محفل میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر خیر ہو رہا ہو، وہاں بھی اسی ادب اور احترام کو ملحوظ رکھنا چاہیے۔ تو جناب، رسالت کا دوسرا تقاضا توقیر و حمایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی توقیر کی حمایت کی جائے۔ قرآن پاک میں بھی تمام مسلمانوں کو کئی مقامات پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی توقیر، عزت اور احترام کا حکم دیا گیا ہے۔ ایک جگہ پر ارشاد ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اے ایمان والو، اپنی آواز کو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آواز سے بلند نہ کرو، اور صحابہ کرام کی طرز زندگی سے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی توقیر اور عزت ثابت ہے۔ صحابہ کرام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں نہایت ادب کا مظاہرہ کرتے تھے، اور اسی طرح اس محفل میں وہ محفل بھی احترام کے قابل ہے جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہو رہا ہو۔ اطاعت۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعظیم اور توقیر کا تقاضا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل اطاعت و اتباع کی جائے۔ محض ظاہری ادب و احترام ہی کافی نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس بات کی وضاحت فرما دی ہے، لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ۔ مشکوٰۃ شریف کی حدیث مبارکہ ہے، تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک اس کی خواہش نفس اس ہدایت کے تابع نہ ہو جائے جس سے میں لے کر آیا ہوں۔ قرآن مجید میں بار بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور اتباع کا حکم دیا گیا ہے، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کو اللہ کی اطاعت قرار دیا گیا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ قرآن و حدیث سے یہ واضح ہوتا ہے کہ اطاعت کے بغیر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کا دعویٰ جھوٹ ہے۔ مثلاً آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز قائم کرنے کا حکم دیا، اب کوئی شخص نماز نہ پڑھے تو اس کے ایمان کا دعویٰ جھوٹا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سچ بولنے کا حکم دیا، جھوٹ بولنا اس کے خلاف ہے، دھوکہ، جھوٹ، خیانت اس دعوے کی تکذیب ہے۔ تو رسالت کا تیسرا تقاضا یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت
की जाए। आप वसल्लम की सिर्फ ज़ाहिरी अदब और एहतराम काफ़ी नहीं है, बल्कि इसके साथ आप वसल्लम की कामिल इत्ताअत और इत्तबा भी ज़रूरी है। इस बात का सबूत कुरान और हदीस दोनों से मिलता है। जैसा कि मज़कूरा हदीस का मफ़हूम है कि तुम में से कोई शख्स इस वक्त तक मोमिन नहीं हो सकता जब तक इसकी ख्वाहिश नफ्स इस हिदायत की ताबे न हो जाए जिसे मैं लेकर आया हूँ। और इसी तरह आयत मज़कूरा का तर्जुमा भी इस बात पर दलील है, मैं रसूल फ़क़द अता अल्लाह, जिसने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत की इसने अल्लाह की इताअत की। आयत और हदीस की रोशनी में आप वसल्लम की तालीमात की इताअत करने का हुक्म दिया गया है। रिसालत का चौथा और आखिरी तकादा मोहब्बत है। हमें आप वसल्लम की ज़ात के साथ दिल और जान से मोहब्बत करनी चाहिए। आप वसल्लम की मोहब्बत भी ईमान का लाज़मी तकाजा है। सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन आप वसल्लम से अपनी जानों और औलाद से भी बढ़कर मोहब्बत करते थे। एक मरतबा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत उमर से पूछा, उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, तुम्हें मुझसे कितनी मोहब्बत है? हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अर्ज़ किया, हुजूर आप वसल्लम मुझे दुनिया के हर इंसान और हर शय से ज़्यादा महबूब हैं। आप वसल्लम ने फिर दरियात फरमाया, क्या खुद अपनी जान से भी? इस पर हज़रत उमर कुछ देर के लिए चुप हो गए और कहा, हाँ, अब आप वसल्लम मेरी जान से भी ज़्यादा अजीज़ हैं। सहाबा किराम की ज़िंदगियाँ हुब्बे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वाक़यात से मुनव्वर हैं। हमें भी हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हज़रत अबू बकर, हज़रत बिलाल, हज़रत खुबैब जैसी मोहब्बत परवान चढ़ाने की कोशिश करनी चाहिए ताकि हमारा ईमान कामिल हो सके। रिसालत का चौथा तकादा मोहब्बत है कि हम आप वसल्लम को दिलो जान से मोहब्बत करें, और यह भी ईमान का लाजमी तकादा है। और सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन की हयात तैयबा से इस बात का बारहा सबूत मिलता है। लिहाजा हमें भी आप वसल्लम से अपनी दिलो जान से ज़्यादा मोहब्बत करनी चाहिए। इसी के साथ हमारा लेक्चर इख्तिताम को पहुंचा। उम्मीद करती हूँ समझ आ गया होगा। अल्लाह पाक सबका मददगार हो। अल्लाह हाफ़िज़।